السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارا بڑی ہی اہم اور جامع کتاب احکام الجنائز و بدعوہا، جنازے کے احکام، مسائل اور اس کی بدعتیں، اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ موضوع ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، ہماری اپنی ناقص معلومات جو ہے اس سلسلے میں، اس اعتبار سے بڑی اہم اور ضروری ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر، اس طرح کے ٹاپک پر جو ہے کتابیں پڑھی جائیں، کتاب و سنت کی روشنی میں معلومات اکٹھا اور جمع کی جائیں، کیونکہ عام طور سے ایسے مواقع پر لوگوں کی ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ تکلیفوں کے وقت، کسی کی وفات کے وقت، تدفین کے وقت آدمی کیا کتاب و سنت کے مطابق یہ عمل انجام دے رہا ہے، یا پھر میت سے یا جو لوگ قریب المرگ ہیں، مرنے کے قریب ہیں، اسے اس کا اپنا جو ذاتی تعلق اور لگاؤ ہے اس بنیاد پر وہ عمل انجام دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں واقعی طور پر بڑی ضروری ہیں، اور یہ میت کے حقوق میں سے بڑے اہم حقوق ہیں، خاص طور سے ہمارے اپنے زمانے میں جو بدعات و خرافات اس میدان میں پائی جا رہی ہیں، تو اس لیے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ شروع کیا گیا تھا کہ ما یجب علی المریض۔ اصل میں اس سے پہلے ایک درس لینا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ یہ ختم ہوگا تو اس کو لیا جائے گا تاکہ اس کا فائدہ ہمیں مل سکے، اور وہ ہوگا خاص طور سے مریض جب آدمی بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، تو اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اس کو اپنی بیماری کے ایام کو، تکلیف کے دنوں کو کیسے گزارنا چاہیے، کیونکہ تکلیفوں سے آدمی نڈھال ہو کر جو ہے اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، غلط راستے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ بیماری کس طریقے سے اس کے لیے رحمت اور جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہو سکتی ہے۔ باذن اللہ اللہ رب العالمین نے اگر حیات اور زندگی دی تو یہ مکمل ہونے پر، یعنی آج کا یہ درس، آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم اس طرح کے موضوعات پر یقینی طور پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ظاہر ہے ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے، کئی ایسے بھائی ہیں جو بیمار رہتے ہیں، کئی طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دائمی بیماری ہوتی ہے، یعنی مسلسل وہ بیمار رہتے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور دوسری بیماریاں ہیں، تو وہ کس طریقے سے اسلامک ہدایات کے مطابق ان چیزوں کو فیس کریں، کس طریقے سے وہ اپنی بیماریوں کو اپنے لیے رحمت بنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ باذن اللہ ان موضوعات پر اللہ رب العالمین نے چاہا تو آئندہ ہفتے میں گفتگو ہوگی۔ تو پچھلے دنوں میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ مریض پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قضاء پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر وہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھے۔ یہ مریض کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہے، اور اس سلسلے میں حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی خاص طور سے جب وفات کے قریب ہو تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کیا ہے، اچھا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی تو مریض کے لیے ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان ہو، امید اور خوف کے درمیان ہو، جب خاص طور سے اس کی دنیا میں سے جانے کا وقت ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ سے ڈر رہا اپنے گناہوں کی وجہ سے اور امید لگائے ہوئے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ سے جو امید بندہ لگائے ہوئے ہوتا ہے اللہ اسے وہ دے دیتا ہے، اور جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو وفات کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا جو پہلو ہے یہ غالب ہونا چاہیے۔ بیماری کی شدت جیسی بھی ہو، کتنی تکلیف والا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی صورت میں موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی ہے، کسی بھی صورت میں موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس سے بڑا اسٹیپ لینا تو اور بڑا جرم اور گناہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا سوسائڈ وغیرہ کرنے کی کوشش کرے۔
البتہ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی اجازت دی ہے کہ آدمی اس طریقے سے دعا کر سکتا ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ جب زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی ما اذا کانت الوفات خیر لی، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر دے۔ چوتھی اور چیز ذکر کی گئی تھی کہ اس طرح کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان پر حقوق ہو کسی بھی طرح کے تو اس کی ادائیگی کرنے میں وہ جلد بازی کریں، یعنی بیمار آدمی خاص طور سے وہ جو قریب المرگ ہو، وفات کا وقت قریب ہو، اسے چاہیے کہ دنیا سے وہ رخصت ہو رہا ہے، اگر وہ مر گیا تو قیامت کے دن حقوق لوٹانے کے لیے اس کے پاس سوائے نیکی کے برائی کے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کا حق ہے کسی بھی طرح کا، تو وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کو مکمل کر لے، لوگوں سے معافی تلافی کا معاملہ وہ کر لے، لوگوں کے قرض وغیرہ لیا ہے وہ لوٹا دے، کسی کی زمین وغیرہ بےمانی کی وہ لوٹا دے، یعنی جو بھی معاملہ ہو وہ دنیا کے اندر کیا ہے اسے حل کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج ہی حل کر لے، کیونکہ قیامت کے دن تو دینار و درہم نہیں ہوں گے، نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، اور اگر فوری طور پر اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے تو وصیت وہ تیار کر دے کہ میں فلاں کا یہ حق باقی ہوں، فلاں کا یہ باقی ہوں، فلاں کا یہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے کیا ہے وہ تیار کر دے۔ اور بتایا گیا تھا اس سلسلے میں سبحان اللہ جو مفلس والی روایت ذکر کی گئی تھی کہ ایک آدمی نماز روزہ حج وغیرہ لے کر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے حقوق میں کمی اور کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا، جہنم میں پھینک دیا گیا، ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں بچی، بلکہ لوگوں کے اور گناہ اس پر لاد دیے گئے۔ تو لوگوں کے حقوق سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بڑی ہی اہم اور بنیادی ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ غزوہ احد میں شریک ہونے سے پہلے وہ انہوں نے اپنے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے پوری وصیت کی تھی کہ بہنیں ہیں، یہ قرض ہے، یہ سب کی ادائیگی کر دینا، اس طرح کی چیزیں۔ اب جو وصیت تیار کی گئی ہے، یعنی جو حقوق ہیں لوگوں کے یا جو وصیت اس نے تیار کی ہے، تو اسے چاہیے کہ ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصیہ، اس طرح کی وصیت کے اندر وہ جلدی کرے، یعنی اگر اسے کچھ لکھنا ہو، کوئی چیز وصیت کرنی ہو تو اس میں تاخیر نہ کرے، جلد بازی کرے۔ ہر آدمی جس کو بھی وصیت کرنی ہو اسے وصیت لکھنے میں کرنے میں کیا ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم، کوئی بھی مسلمان جو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذمہ حق ہے لوگوں کا، یعنی اس کے پاس لوگوں کے حقوق ہے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 2 رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے الا وصیته مکتوبۃ عند راسہ، مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے سرہانے لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ 2 رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے مگر اس کی وصیت اس کے پاس کیا ہے لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر آدمی کو وصیت کرنی ہے کسی بھی طرح کی لوگوں کے حقوق کی تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ حدیث ہم سن رہے ہیں، ہمارا عمل اس میں کیا ہوگا؟ اور آئیے ایک صحابی جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك الا وعندي وصیتی، جس دن میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ بات سنی ہے کہ جس کو وصیت کرنی ہو، اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہو، تو 2 رات بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن سے، جس دن سے میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے، اسی رات سے میں نے وصیت میرے پاس رہتی ہے، اللہ وعندی وصیتی، اسی وقت سے میری وصیت میرے پاس رہتی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے 2738 میں، امام مسلم نے 1627 میں، اور مسند احمد کے اندر ہے 5197 کے اندر، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ اگر کسی آدمی کو وصیت کرنی ہو تو وصیت کرنے میں اسے تاخیر قطعاً نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلد بازی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آگے مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجِبُ
أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه لقوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. اور کہتے واجب ہے کہ وہ اپنے ان قریبی لوگوں کے لیے وصیت کرے. مریض آدمی پر، وہ آدمی جو دنیا چھوڑ رہا ہے، اس پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ان قریبی لوگوں کے لیے وصیت کرے جو اس کے مال میں وارث نہیں ہو رہے ہیں، جو اس کے مال میں وارث نہیں ہو رہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے والدین ہیں، اولاد ہیں، بھائی وارث نہیں ہو رہے، بہنیں وارث نہیں ہو رہی ہیں، خالائیں وارث نہیں ہو رہی ہیں، پھوپھیاں نہیں ہو رہی ہیں، چچا نہیں ہو رہے ہیں، یہ سارے لوگ کیا ہے، دادا وغیرہ وارث نہیں ہو رہے ہیں والد کی موجودگی میں. تو کہتے ہیں کہ میت پر، یعنی جو آدمی قریب المرگ ہے، جس کی وفات کا وقت قریب ہے، یا جو مریض ہے، اس پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے وصیت کر جائے جو اس کے مال میں وارث نہیں ہو رہے ہیں. اور دلیل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ فرض قرار دیا گیا ہے تم پر، لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آئے، ان ترک خیرا، اور اگر وہ خیر کے معنی ہم مال کے ہیں، اگر وہ خیر چھوڑے، مال چھوڑے، کیا واجب قرار دیا گیا، الوصیہ، وصیت کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. کن لوگوں کے لیے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی لوگوں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حق علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے، ضروری ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس کی وفات کا وقت قریب ہو جائے، وہ اپنے والدین اور قریبی لوگوں کے لیے وصیت کر جائے، یہ ضروری ہے. اب یہاں پر یہ معاملہ آتا ہے کہ یہ آیت پہلے کی ہے، اور اس کے بعد آیت سورہ نساء کی 11، 12 اور 8، 7 یہ آیات نازل ہوئی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو ان کا حق دے دیا ہے کہ والدین کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، شوہر کا کیا ہے، اولاد کا کیا ہے، سب کا کیا، جو لوگ وارث ہو رہے ہیں سب کا اللہ رب العالمین نے حق بیان کر دیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 وغیرہ کے اندر. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرنا ہے، قریبی لوگوں کے لیے کیا ہے، وصیت کرنا ہے. تو یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس معاملے، اس اعتبار سے کہ جن لوگوں کا حق بیان کر دیا گیا ہے سورہ نساء کی آیت میں، اب ان کے لیے وصیت نہیں ہے، اب ان کے لیے وصیت نہیں ہے. البتہ جن لوگوں کا حق نہیں بیان کیا گیا، جو وارث نہیں ہو رہے ہیں، کیا ان کے لیے وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے یا مستحب اور افضل ہے؟ پھر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کون لوگ وارث ہو رہے ہیں؟ آپ کے مال میں آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، یہ لوگ وارث ہو رہے ہیں. ان لوگوں کی موجودگی میں آپ کے بھائی بہنیں، دادا دادی، نانا نانی، خالائیں، پھوپھیاں، چچا، ماموں، دوست، احباب، یہ لوگ وارث نہیں ہو رہے ہیں. تو جو لوگ وارث ہو رہے ہیں ان کے لیے تو وصیت نہیں کی جا سکتی، آگے روایت آ رہی ہے. لیکن جو وارث نہیں ہو رہے ہیں اور وہ قریبی لوگ ہیں، تو کیا ان کے لیے وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے یا مستحب ہے، افضل اور بہتر ہے؟ اس میں اختلاف موجود ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف موجود ہے. ایک قول علماء کا یہ ہے کہ قریبی لوگوں کے لیے وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے جو لوگ وارث نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ رائے ہے تابعین میں بہت سارے لوگوں کی، جیسے سعید بن مسیب کی، الحسن بصری کی، طاووس کی، اور اسی طرح سے بعد میں امام احمد کی، داؤد الظاہری کی، امام طبری کی، اسحاق بن راہویہ کی، امام ابن حزم کی. ان تمام لوگوں کی رائے ہے، اور سارے کتاب مؤلف رحمہ اللہ کی بھی، یعنی شیخ البانی کی بھی رائے یہی ہے
کہ جو لوگ وارث نہیں ہو رہے ہیں اور وہ قریبی ہیں تو ان کے لیے وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے. جبکہ اس سلسلے میں دوسری رائے یہ ہے کہ وصیت کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ افضل اور بہتر ہے، مستحب ہے. افضل اور بہتر ہے، مستحب ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ وصیت کیا واجب اور ضروری نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. زیادہ درست اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وصیت کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب اور افضل ہے. کیونکہ صحابہ میں سے کئی لوگوں کے ہاں وفات ہوئی ہے، ساری کی ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہر صحابی وصیت کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ تو میرے ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، یہ وارث ہوں گے، یہ تو میرے مرنے کے بعد پائیں گے، لیکن یہ میری بہن ہے، میرے بھائی ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ وارث نہیں ہو رہے تو ان کے لیے وصیت کر جائیں. تو اس بات کا واضح ثبوت موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے قریبی لوگوں کے لیے وصیت کرنے کا. اس سلسلے میں ہمارے پاس بڑی کوتاہی موجود ہوتی ہے. پورا کا پورا مال ہمارے اپنے قریبی لوگوں کا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے وارث ہو جاتے ہیں. حالانکہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے والد ہیں تو دادا کا حصہ نہیں ہے، والدہ ہے دادی کا حصہ نہیں ہے، نانا کا حصہ نہیں ہے، نانی کا حصہ نہیں ہے، چچا کا حصہ نہیں ہے، پھوپھی کا حصہ نہیں ہے، خالہ کا حصہ نہیں ہے، ماموں کا حصہ نہیں ہے، چچا کا حصہ نہیں ہے نا. یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا حصہ نہیں ہے کیونکہ قریبی لوگوں کی موجودگی میں دور کے لوگ وارث نہیں ہوتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے اہم ہیں آپ کے لیے، کتنا خیال کرنے والے ہیں آپ کا. ہو سکتا ہے کتنے لوگوں نے آپ کو جو ہے آپ پر توجہ کی ہو، کتنے لوگوں کے آپ پر احسانات ہوں. ہو سکتا ہے کہ دادا دادی آپ کے کافی بوڑھے ہو چکے ہوں، ان کو آپ کے مال کی، آپ کے سہارے کی ضرورت ہو. نانا نانی کو آپ کے مال اور سہارے کی ضرورت ہے. کتنا عظیم رشتہ ہے، خالائے ماں کے درجے میں، پھوفیاں ماں کے درجے میں. ہو سکتا ہے کوئی خالہ بیوہ ہو، کوئی مطلقہ ہو، کوئی پھوفی بیوہ ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ قریبی رشتے دار ہیں جن کی خدمت کرنے سے انسان جو ہے جنت پا سکتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اب آپ کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، آپ کے ماں باپ موجود ہیں، تو ان رشتوں کو نہیں مل رہا. تو اسی لیے افضل اور بہتر ہے کہ ان میں جو ضرورت مند لوگ ہوں ان کے لیے آدمی دنیا ہی میں وصیت تیار کر دے کہ میرے مال کا 10واں حصہ میری خالاؤں کے لیے ہے، سب برابر برابر تقسیم کر لیں گی، یا فلاں خالہ کے لیے اتنا، فلاں خالہ کتنے لیے اتنا، فلاں پھوپھی کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا. فیصد ایک طے کر دے کہ 1% خالہ کے لیے، 2% پھوپھی کے لیے، 3% دادی کے لیے، 2% نانی کے لیے. اس طریقے سے آدمی ہے طے کر دے. اس کے بعد جو بچے گا وہ اولادوں میں تقسیم ہو جائے گا، جو ورثہ ان میں تقسیم ہو جائے گا. تو اس پر کیا ہے توجہ ضرور دینی چاہیے. بڑی اہم اور بنیادی چیزوں میں سے ہے جو آپ دیکھیں گے کہ بالکل جب بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے، جن کا حصہ اللہ نے آسمان میں دیا لوگ اس کو نہیں دیتے ہیں، تو جن کا حصہ متعین ہے اس کو لوگ دیں گے. اللہ کا ڈر اور خوف اگر نہیں ہے تو آدمی ان کو بھی نہیں دیتا ہے جن کو اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر عرش سے جن کو دیا حصہ، آدمی ان کو بھی نہیں دیتا. تو ان لوگوں کو کیسے مل پائے گا جو وارث ہی نہیں ہو رہے. اس لیے ان چیزوں پر توجہ ہونی چاہیے. اور کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے قریبی لوگوں کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اگر واجب نہ کہا جائے تو بڑے سارے نقصان ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے والدین یون میں سے کوئی کافر ہیں تو وہ آپ کے مال میں وارث تو نہیں ہوں گے نا، کیونکہ وراثت کے لیے اسلام ہونا ضروری ہے. دونوں کا ایک ہی دین پر ہونا ضروری ہے وارث کے لیے، اور جس آدمی کا طریقہ اس کا، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اب والدین اتفاق سے کیا ہے کافر ہے یا اولاد ہی کافر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وارث نہیں ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وصیت کر دینی چاہیے. اگر ماں باپ اگرچہ مسلمان نہ ہوئے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے وصیت تو کرنی چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں. ایسے کبھی کیا ہو سکتا ہے کہ دادا کی موجودگی میں
اس کے بیٹے کی وفات ہو گئی، کسی بیٹے کی وفات ہو گئی، اب اس کے پوتی پوتا موجود ہے اور اس کی اور 8 بیٹے موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں شادی شدہ ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی. اب شرعی ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ جو پوتے ہیں نا یا پوتیاں، وہ وارث نہیں ہوں گی، چچاؤں کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوں گے. تو اب دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جائے. اگر وصیت نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں ایک تو یہ کہ ان کو یتیمی کا غم ہے، والد کی وفات ہونے کا غم، اور دوسرے یہ کہ ان کے پاس مال بھی چاہے نہیں ہے. اس لیے ایسے مواقع پر کوشش کرنا چاہیے دادا وغیرہ کو یا دادی جس کی بھی پراپرٹی ہو کہ اپنے یتیم پوتے پوتیوں کے لیے جو وارث نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے کیا وصیت کر جائے. ایسے ہی موقع کے لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر وصیت نہیں کی گئی ہے تو پوتے اور پوتیوں کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے. یہ جو بعض ملکوں میں یہ قوانین ہے نا وہ شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہے. جیسے پاکستان وغیرہ میں قانون ہے کہ پوتا اور پوتی کا حصہ ہے، یہ شرعی ضابطے کے خلاف ہے کیونکہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا پوتی وارث نہیں ہوتے ہیں، یہ قاعدہ ہے. البتہ کیا ہو سکتا ہے ایسے موقع پر؟ وصیت کی جائے گی اور وصیت نافذ کی جائے گی، یہ ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی وصیت کی جا سکتی ہے. وَلَهُ الْيُوصِي بِالثُّلُثِ مِن مَالِهِ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بَلِ الْأَفْضَلُ أَن يَنْقُصَ مِنْهُ أو أن ينقص منه. کہ 7ویں پوائنٹ میں ذکر کر رہے ہیں کہ مریض آدمی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کرے، اس سے زیادہ وصیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے. کوئی آدمی اس سے زیادہ کی وصیت کیا ہے نہیں کر سکتا ہے، بلکہ افضل اور بہتر ہے کہ وصیت اس سے کم کی ہو. بلکہ افضل اور بہتر کیا ہے کہ وصیت اس سے کم کی ہو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی بنیاد پر، تو حدیث کیا ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، اس موقع کی بات ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور بیماری بڑی خطرناک ہو گئی، مجھے اپنے محسوس ہونے لگ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام میری عیادت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جو تکلیف پہنچی ہوئی ہے میں کس قدر پریشان ہوں، کتنی تکلیف میں ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، اور اس مال کی وارث صرف ایک میری بیٹی ہی ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو صدقہ کر دوں؟ اے اللہ کے نبی، کیا میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں مال والا ہوں، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو صدقہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں. پھر کہا کہ کیا میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی، لیکن یہ بھی کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک ان تذر ذریتک غنیا، اے ساتھ تم اپنی ذریت کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑو، خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنے ورثہ کو یہ فقیر اور قلاص چھوڑو اور لوگوں کے سامنے کیا ہے ہاتھ پھیلائیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. حضرت آپ لوگ مائک بند کر لیجیے، آپ بھی چیٹ جی پی ٹی میں سے لیے سر. یہ ان سے گزارش ہے کہ مائک سب لوگوں کا بند کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے مال کی وصیت نہیں کرنے دی، 1/3 کے مال کی وصیت کرنے دی، اور کہا کہ یہ بھی کیا ہے زیادہ ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری میں 3936، صحیح مسلم میں 1628
اور مسند احمد میں 1524 میں موجود ہے. اسی بنیاد پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ثلث سے ہٹ کر کے ربع کی طرف آ جائیں وصیت میں، یعنی 1/3 کی وصیت نہ کریں. کتنے کی کریں؟ 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو زیادہ کہا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ 1/4 کی وصیت کریں. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں 1629 اور مسند احمد میں 2034 اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے 2743 کے اندر موجود ہے. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ وصیت جو ہے جو میکسیمم کی جا سکتی ہے وہ 1/3 کی جا سکتی ہے، اور افضل اور بہتر یہ کہ 1/4 کی جائے. اس سے زیادہ کی وصیت کیا ہے؟ نہیں کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی وصیت پر 2 گواہ بنا لے. وَيُشْهِدُ عَلَىٰ ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ، کہ آدمی مسلمانوں میں سے 2 گواہ بنا لے جو عادل ہوں. اگر 2 گواہ مسلمانوں میں سے نہ مل سکے تو کافروں میں سے بھی گواہ بنائے جا سکتے ہیں. کافروں میں سے بھی کیا ہے؟ گواہ بنائے جا سکتے ہیں. آپ تفصیل کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 اور سے لے کر کے 108 تک دیکھا جا سکتا ہے. اس میں تفصیل بیان کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض. کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کافروں میں سے بھی گواہ بنا لیے جائے؟ ہو سکتا ہے آپ ایسی جگہ سفر کر رہے ہو اور وہی موت کا وقت آپ کے قریب آ گیا ہو، تو ایسے میں آپ کیا وصیت کر کے گواہ بنا لیں، یا وصیت آپ نے تیار کر رکھی ہے تو لوگوں کو بتا دیں، اس پہ گواہ بنا لیں. اگر کیونکہ آدمی کی موت کبھی کہیں بھی واقع ہو سکتی ہے، تو اگر وہاں مسلمان اویلیبل نہ ہو، موجود نہ ہو، تو کافروں میں سے بھی 2 لوگوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْمُوصِي فَلَا تَجُوزُ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ مال میں وارث ہو رہے ہیں آپ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہیں. آپ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچے کے لیے آپ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی صورت میں وصیت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے مال میں وارث ہے. یہ آپ کے مال میں وارث ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، تو کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا حق کیا ہے؟ دے دیا ہے. یہ سنن ابو داؤد میں 2870، ترمذی میں 2120 اور ابن ماجہ میں 2713، مسند احمد میں 22294 کے اندر یہ روایت کیا ہے؟ موجود ہے. تو جو لوگ وارث ہو رہے ہیں نا ان کو وصیت نہیں کی جا سکتی. ہمارے پاس یہ اس قسم کی بھی یہ حالتیں اب تک موجود ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کے لیے یہ ہے، فلاں بیٹے کے لیے ہے، فلاں بیٹی کے لیے ہے، بیوی کے لیے ہے. یہ کیا وصیت آپ کر گئے؟ جب یہ آپ کے مال میں وارث ہو رہے ہیں تو آپ اس میں وصیت نہیں کر سکتے. آپ وصیت ان کو کریں گے جو آپ کے مال میں وارث نہیں ہو رہے. آپ کا بیٹا تو وارث ہو رہا، آپ کی بیٹی وارث ہو رہی ہے، آپ کی بیوی وارث ہو رہی ہے، آپ کی ماں وارث ہو رہی ہے، آپ کے باپ وارث ہو رہے ہیں. یہ لوگ تو وارث ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ وارث نہیں ہو رہے ان کے لیے وصیت کریں گے. اچھا، جو وراثت کا قاعدہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کی وفات ہو رہی ہے، آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، آپ کی بیوی اور بیٹیاں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی وفات ہو رہی ہے اور آپ کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں. کون ہے؟ بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کا بھائی وارث ہو جائے گا. جو بیٹیوں کو ملے گا بیٹیوں کو دینے کے بعد اور بیوی کو دینے کے بعد جو بچے گا اس پر آپ کے بھائی کی وہ مال آپ کے بھائی کا ہو جائے گا جو بچہ ہے.
تو ایسی صورت میں آپ بھائی کو بھی وارث ہو رہا ہے، آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہیں. تو جو لوگ وارث ہو رہے ہیں ان کے لیے وصیت کرنا یہ حرام ہے، کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں. جہاں بھی اس طرح کی جہالتیں موجود ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے قانون کے ساتھ کیا ہے؟ کھلواڑ ہے. کسی بھی صورت میں ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی آدمی کر دیتا ہے تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی آدمی ایسا کر جائے تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس کو ایڈمٹ اور تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے کہ آدمی کسی کو نقصان پہنچانے کی وصیت کر جائے. وَيَحْرُمُ الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ، اور وصیت کے اندر لوگوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے. كَأَنْ يُوصِي بِحِرْمَانِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ حَقِّهِمْ مِنَ الْإِرْثِ أَوْ يُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيهِ. نقصان پہنچانا وصیت کے اندر حرام ہے. جیسے کوئی آدمی یہ وصیت کر جائے کہ میرے فلاں بیٹے کو ایک بھی پیسہ نہیں ملنا، میری جائیداد میں سے اسے کچھ نہیں ملنا ہے، میری بیوی کو کچھ نہیں ملنا ہے، فلاں بیٹی کو کچھ نہیں دیا جائے گا، فلاں کو کچھ نہیں دیا جائے گا، یا اس کو کم دیا جائے گا اس طریقے سے، یا فلاں کو زیادہ دیا جائے، فلاں بیٹے کو زیادہ دیا جائے، فلاں بیٹی کو زیادہ دیا جائے. اس طرح کی وصیت اولاً جو ورثہ ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے. دوسرے، اگر کوئی آدمی مال و دولت کی وصیت کر رہا ہے تو اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، وہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. نہ یہ کہ وصیت کرنا جائز ہے، نہ وصیت میں کمی اور بیشی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تعلیم رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. سورہ نساء کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو کچھ والدین اور قریبی لوگ چھوڑ کے مر جائیں تو مردوں کے لیے حصہ ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین اور قریبی لوگ چھوڑ کر کے فوت ہو جائے، چاہے پراپرٹی جائیداد وراثت تھوڑی ہو یہ یا زیادہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے طے شدہ حصہ ہے. اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے بیان کیا من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، کی وصیت کرنے میں کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. کچھ لوگ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، بیٹے سے ناراض ہیں، میرے جنازے میں نہیں شریک ہونا، میرے کفن دفن میں نہیں شریک ہونا، میرا جنازہ نہیں اٹھانا وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی جہالتیں خیر موجود بھی ہیں، اور کچھ بنے ہوئے دیندار لوگ اس پر عمل بھی کرتے. نہیں تمہارے والد نے کہا تھا کہ تم جنازہ نہیں اٹھاؤ گے، تم شریک نہیں ہو سکتے. کیا جہالت ہے یہ؟ کبھی اس طرح سے بہت سارے کیسز خود میرے اپنی زندگی میں واقع ہوئے ہیں، اور شاید آپ کے پاس بھی ہوں گے. اس طرح کی کسی بھی چیز کو نافذ نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی والد یہ لکھ کر کے فوت ہو جائے کہ میرے جنازے میں میرا فلاں بیٹا شریک نہیں ہوگا، وہ نہیں میرا منہ دیکھے گا، یہ سب فضول اور بے بنیاد چیزیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے والد کے جنازے میں شریک ہو، اگرچہ اس کے اندر برائی اور خرابی کی ہی کیوں نہ پائی جا رہی ہو. تو اس طرح کی چیزیں نافذ نہیں کی جائیں گی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اس کی مذمت بیان کی ہے. ایک حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ ابتدا میں کسی کو نقصان پہنچایا جائے، نہ بدلے میں نقصان پہنچایا جائے، نہ خود کو نقصان پہنچایا جائے، نہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے. من دار اللہ، جو کسی کو نقصان پہنچائے اللہ اس کو نقصان پہنچائے. ومن شاق اللہ، جو لوگوں کے لیے سختیاں کرے اللہ اس پر سختی کرے. یہ حدیث کو روایت کیا امام حاکم نے 2345 میں، اور اسی طریقے سے امام بیہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر 11717 کے اندر، اور اسی طریقے سے اس سے ملتی جلتی روایت سنن ابو داؤد میں 3635 میں، ترمذی میں 1940 میں، ابن ماجہ میں 2342 میں، مسند احمد میں 15755 میں موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وصیت کرنے میں جو ہے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جیسے یہ وصیت کر دی، بہت سارے لوگ وصیت کر کے چلے جاتے تھے پہلے کہ میرے جنازے میں فلاں سے تعلق نہیں رکھنا ہے، فلاں کے پاس آنا جانا نہیں ہے، فلاں کو گھر میں آنے نہیں دینا ہے. اس طرح کی جتنی بھی شریعت کے مخالف وصیتیں ہوں گی، کوئی بھی وصیت کیا نافذ نہیں کی جائے گی.
آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والوصیۃ الجائرۃ باطلۃ مردودۃ، ہر وہ وصیت جو ظلم و ستم پر مبنی ہوگی وہ سب مردود ہوگی، ان میں سے کسی پر بھی کیا ہے عمل نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں، جس کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے ہماری دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ صحیح بخاری میں 2697 اور صحیح مسلم میں 1718 کی یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی وصیت کر کے چلا جاتا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کسی بھی صورت میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور روایت موجود ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک آدمی کے پاس 6 غلام تھے۔ پہلے جانتے ہیں غلام ہوتے تھے، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو ایک آدمی کے پاس 6 غلام تھے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور مال نہیں تھا، صرف یہی مال تھا اس کے پاس اور 6 غلام تھے۔ تو اس نے مرنے سے پہلے کیا کیا، 6 کے 6 غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام خریدے اور بیچے جاتے ہیں، گویا کہ اس کے پاس جو پراپرٹی ہے، جو مال ہے، وہ غلام کی شکل میں ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وفات سے پہلے سارے غلاموں کو کیا ہے آزاد کر دیا اور کوئی دوسرا مال اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اس کے وارثہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، جو اس کے وارثین تھے اولاد وغیرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور بتایا کہ انہوں نے ان کے پاس جو پراپرٹی تھی غلام کی شکل میں تھی اور سارے غلاموں کو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے آزاد کر دیا، اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسا انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ بہت ناراض ہوئے کیونکہ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہیں کرتا، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھاؤں۔ تو اتنی سختی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ان پر جنہوں نے وفات سے پہلے اپنی پوری پراپرٹی کو صدقہ کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 کے 6 غلاموں کو بلایا۔ اب 6 کے 6 آزاد ہو گئے، 6 کے 6 کو آپ نے بلایا۔ اب اگر مال ایسے ہوتا کیش کی شکل میں تو آسان تھا، 6 کو آپ نے بلایا۔ اب میکسیمم کتنی وصیت کی جا سکتی ہے؟ 1/3 کی۔ اب 1/3 کتنا ہوا؟ 6 میں 2 غلام یہ وصیت کیے جا سکتے ہیں اور 4 ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا فَأَقْرَأَ بَيْنَهُمْ، اور آپ نے 6 لوگوں میں ڈرا کیا، قرآن داری کی۔ فَآتَقَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ، اور 2 کو آپ نے آزاد کر دیا، جن کا 2 کا نام نکلا ان کو آپ نے آزاد کر دیا، اور 4 لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی میں باقی رکھا اور ان کے ورثہ میں لوٹا دیا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ورثہ کی موجودگی میں جو وارث اپنی پورے مال وغیرہ کو چیریٹی وغیرہ نہیں کر سکتا۔ یہ روایت اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو صحیح مسلم میں 1668، ابو داؤد میں 3958، ترمذی میں 1364، نسائی میں 1958، مسند احمد میں 20009، اور اسی طریقے سے امام طحاوی نے مشکل الاثار میں 740 میں، اور امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں 4554 میں روایت کیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی وصیت کر کے چلا جاتا ہے تو اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی کسی بھی صورت میں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الاتباع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ کہ موجودہ زمانے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کے اندر بدعتیں بہت زیادہ ہو گئی۔ اکثر دین کے نام پر لوگوں کے پاس بدعات ہی موجود ہیں، خاص طور سے جنازے وغیرہ کے متعلق تو سنت کا فقدان ہے۔ اکثر جنازے میں بدعات ہی پر عمل ہو رہا ہے،
تو کہتے ہیں کہ ایسی شکل و صورت میں ہماری زمانے کے اندر جبکہ ہمارے دین کے اندر بدعات زیادہ ہے، خاص طور سے جنازے کے متعلق، تو واجب اور ضروری ہے آدمی کے لیے کہ وہ وصیت کرے. کس بات کی وصیت کرے؟ کہ اس کو اس کی تجہیز و تدفین، کفن دفن، نماز جنازہ سب سنت کے مطابق ہو. سب کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو. یہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد زیادہ تاخیر نہ کی جائے، بہت زیادہ پیپر وغیرہ میں نہ نکالا جائے. وصیت کر جائے کہ جنازے میں جو ہے بہت دور نہ لے جایا جائے، سنت کے مطابق کپڑے لگائے جائیں، قبر ہے سنت کے مطابق کھودی جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ سب وصیت وہ کر دے، خاص طور سے اس زمانے کے اندر جبکہ سنتوں کا فقدان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو گویا کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اس کی وفات کے بعد لوگ اس کی تجہیز و تکفین میں بدعاتی اعمال کریں گے تو اس سے خود کو اس کو بھی نقصان ہوگا اور جو لوگ کرنے والے ان کو بھی نقصان ہوگا، اور بدعات جہنم میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے. اس لیے موجودہ زمانے کے اندر آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کی وصیت تیار کر کے رکھے تاکہ اس کی وفات کے بعد اسے سنت کے مطابق کیا تدفین کی جائے. اور جس علاقے سے وہ تعلق رکھ رہا ہو اس علاقے کے جو علماء ہیں، خاص طور سے سنت کے علماء ہیں، کتاب و سنت کے علماء ہیں، ان کو بھی اس میں وہ شامل کر لے. اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر دے کہ میری تجہیز و تکفین میں فلاں فلاں لوگوں کو کیا ہے شامل رکھا جائے، ان سے روایت دی جائے، ان سے مشورہ وغیرہ کیا جائے. بہرحال تو یہ چیزیں کیا ہے اس زمانے کے اندر واقعی بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ تو وفات پا گئے اور آپ کے جنازے کو رکھا گیا ہے 2-2 دن تک، 3-3 دن تک رکھا گیا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 15-15 20-20 دنوں تک آپ کیا ہے سلادہ اور فریج میں رکھے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے وصیت نہیں کی. آپ جو ہے باہر رہتے ہیں، دوسری کنٹری میں رہتے جہاں آپ کے رشتے دار نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہمیں دیکھنا ہے، ہمارے پاس تدفین ہوگی. ایسے میں آپ 15-15 20 دن جو ہے ایسے سلادہ میں آپ پڑے رہیں گے. اور مزید کیا ہوگا کہ آپ کے جسم کے ساتھ، باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اس میں کیمیکل وغیرہ ڈالے جائیں گے، بعض حصے کو نکالا جائے گا. سبحان اللہ. اس طرح کے مواقع پر کیا ہو، سنت کے خلاف بھی ہے، سنت کے خلاف بھی ہے. اصل یہ کہ آدمی جہاں وفات ہو تو وہیں اس کی تدفین کی جائے، الا کہ کوئی ویلڈ ریزن ہو. تو یہ تو ہر آدمی کے ساتھ ہے، کسی کی کہیں کبھی بھی وفات ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی وصیت خاص طور سے جو باہر رہتے ہیں نا ان کے لیے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اٹھنے اور بیٹھنے والے لوگ، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، گھر والے لوگ دیندار نہیں، وہ کیا ہے کہتے نہیں باڈی جنازہ ہم یہاں پڑھیں گے، یہاں تدفین کی جائے گی. اب وہ پورا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے اور سارے لوگ کیا اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. تو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی کیا ہے وہ وصیت، کیونکہ کہیں کسی بھی جگہ آپ کی وفات ہو سکتی ہے. بھائی موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی نا کہ آپ مرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں، یا سعودی عرب میں مرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں مرنا چاہ رہے ہیں اور ملک میں اپنے سٹی میں مرنا چاہ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم کو جو ہے اختیار دیا جائے، ہمیں آپشن دیا جائے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ایسے تمام مواقع پر انسان کو چاہیے کہ جلد سے جلد کرے، اور ایسی جگہ جہاں پر آسانی کے ساتھ لوگ تدفین وغیرہ میں، حتیٰ کہ ہم لوگ پچھلے ہفتے پڑھے کہ شیخ البانی نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کسی دور قبرستان پہ نہ لے جایا جائے تاکہ اس کو گاڑی میں رکھنے کی ضرورت پڑے، لوگوں کو پریشانی ہو. قریب سے قریب جو مسلمانوں کی قبرستان ہے، پرانی قبر ہے، وہیں پر تدفین کر دی جائے. اور یہ ہمیشہ ہر زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ لوگ اس طرح کی کیا ہے وصیت کرتے آ رہے ہیں. اس بار نمونے انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے تاکہ آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں. تو ہمارے زمانے میں تو اس طرح کی خرافات بڑے پیمانے پر موجود ہیں. ہمیں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی وصیت تیار کر کے رکھیں اور اس طرح کی وصیت میں نافذ میں علماء وغیرہ کو شامل کر لیں. آئیے بعض مثالیں صحابہ وغیرہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شروع سے اس کا اہتمام پایا گیا ہے. آدمی وفات سے پہلے یہ وصیت تیار کر دیتا ہے کہ اس کو کس طرح سے
تدفین کرنی ہے, کہاں تدفین کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کون لوگ غسل دیں گے, وغیرہ وغیرہ. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا, ان کے صاحبزادے عامر کہتے ہیں کہ جب والد محترم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مرض الموت میں کہا کہ دیکھو الحدوا لی لحدن وانصبوا علی اللبن نصبا, کہ دیکھو میرے لیے میری جو قبر کھودنا تم لوگ وہ لحد ہونی چاہیے. قبر کیسی ہونی چاہیے؟ لحد ہونی چاہیے. لحد کس قبر کو کہتے ہیں؟ جو بگلی قبر ہوتی ہے نا اس کو لحد کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی بیماری کے ایام بھی کہا جس میں ان کی وفات ہوئی کہ میرے لیے تم لوگ کیا ہے بگلی قبر کھودنا اور اس پر مٹی وغیرہ لگا دینا, کما سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ روایت صحیح مسلم میں 966 میں موجود ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت کی. ایک دوسرے صحابی ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں ان کے بیٹے ابو بردہ کہتے ہیں کہ جب ابو جان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ اذا طلقتم بجنازتی فاسرعوا المشی, کہ جب تم لوگ میرے جنازے کو لے کر جانا تو چلنے میں جلدی کرنا, ایسے ٹھہر ٹھہر کے نہیں لے جانا, اور میرے جنازے کے ساتھ کوئی لائٹ وغیرہ پہلے چراغ وغیرہ لوگ لے کر کے جاتے تھے, یہ سب نہیں لے کر کے جانا, اور نہ ہی ولا تجعلوا علی لحدی شیئا یحل بینی بین التراب, اور نہ ہی میرے اور مٹی کے درمیان کوئی ایسی چیز رکھنا جو ہے ہو, یعنی کچھ بھی ایسا نہیں رکھنا میرے درمیان, میرے باڈی کے درمیان اور مٹی کے درمیان کوئی چیز, یعنی ڈائریکٹ مٹی رکھ دینا, ایسا نہیں کہ بیچ میں کوئی چیز اور رکھ کر کے کوئی چیز اور رکھ کر کے, ایسا نہیں کرنا. یہ بھی بتایا انہوں نے, اور اس کے ساتھ اور وصیت کی انہوں نے کہ ولا تجعلوا علی قبری بناء, اور میری قبر کو پختہ نہیں کرنا, اس پہ کچھ بنانا نہیں. واشهدکم انی بریء من کل حالقۃ او سالقۃ خارقۃ قالوا سمعت فیہ شیئا قال نعم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری وفات پر بالوں کو نوچے, چیخے, چلائے, گریبان چاک کرے, میں اس سے بری ہوں. اگر میرے گھر والوں میں سے, میرے رشتے داروں میں سے کوئی بھی میری وفات پر اس طرح کا کوئی خلاف سنت عمل کرتا ہے تو میں اس سے بری ہوں. لوگوں نے پوچھا کیا اس بارے میں اللہ کے نبی سے آپ نے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا ہے. یہ حدیث ابن حبان میں, صحیح ابن حبان میں 3150 میں, ابن ماجہ میں مختصر انداز میں موجود ہے 1487 میں, اور مسند احمد میں 19547 میں یہ روایت کیا ہے موجود ہے. تو انہوں نے بھی کیا ہے صحیح وصیت کر رکھی تھی. ایسے ہی ایک اور صحابی ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو جب میری وفات ہو جائے تو میری وفات کی خبر نہیں دینا لوگوں کو, میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نعی نہ ہو جائے. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نعی سے روک رہے تھے. ابھی انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کیا ہے 986 میں, ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا 1476 میں, اور مسند احمد میں 23502 کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب اس میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز سے روکا ہے اور ان کا یہ روکنا درست اور صحیح ہے یا نہیں. نئی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. نئی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے موت کی خبر دینا. جاہلیت والی جو نئی ہے یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اعلان کرتے تھے اور اس اعلان کے ساتھ مرنے والے کے بہت سارے فضائل مناقب وغیرہ بیان کرتے تھے, شور شرابہ کرتے تھے, سب جگہ عام کرتے تھے. تو اس طریقے سے اعلان کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع کیا ہے. باقی اس طرح کی نئی ہو, خبر کرنا ہو تاکہ لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں, جو قریب کے لوگ ہو شریک ہو جائیں, اس طرح کی نئی, اور جس میں میت کے متعلق بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے گفتگو نہ کی جائے, بس من باب الاخبار کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے
جنازہ اتنے بجے ہے، آپ لوگ شریک ہو، اس طریقے سے خبر دینا کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خبر دی کہ آج اسحمہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے، آئیے تم آپ لوگ نماز جنازہ ان کی پڑھیے. تو اس طرح کی چیزیں کیا جائز اور درست ہیں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے کہ باقاعدہ طور سے ہر جگہ لوگوں کو خبر کرنا اور یہ وہ. جیسے ابھی بہت سارے لوگ کیا ہے بہت دور ہوتے ہیں جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، جو جنازے میں کیا ہے شریک نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو خبر دینے میں جلد بازی نہیں کی جائے. جو لوگ پاس میں موجود ہوں، آ سکتے ہو آسانی سے جنازے میں، ایسے لوگوں کو خبر دے کر کے جنازہ جلد بازی کی جائے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی ظاہر بہت برا مانے گا کہ ایک آدمی کی وفات ہوئی ہے اور بیٹا بہت دور ہے، وہاں سے آنے میں فوراً نکلا تو 2 دن لگ جائے گا، اور ایسے میں جنازے میں تاخیر ہوگی. تو کیا یہ جائز اور درست ہوگا کہ بیٹے کو خبر نہ کی جائے اور خبر کیے بغیر دفن کر دیا جائے؟ کیا یہ جائز اور درست ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ جائز اور درست ہوگا. جائز اور درست ہوگا کہ بغیر ان کو انفارم کیے ہوئے دفن کر دیا جائے. جب یہ اس بات کا یقین ہو کہ ان کے پہنچنے میں تاخیر ہوگی اور اس کی وجہ سے جنازے میں ڈیلے ہو جائے گا، تو ایسے مواقع پر ایسا یقینی طور پر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر انفارم کرنا ہو کہ بھائی آپ کے والد کی وفات ہو گئی ہے، آپ دعا وغیرہ کریں اور وہ مزید نہیں ہوں گے آنے کے لیے، جنازے کو روکیں گے نہیں، اس طرح کی اگر شکل و صورت ہے تو خبر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس بات کا علم اور یقین ہو جائے کہ نہیں بھائی ان کو خبر کرنے کا مطلب یہ کہ جنازے میں تاخیر ہوگی، بہت زیادہ رکنا پڑے گا، تو ایسے میں ان کو خبر نہ کی جائے، دفن وفن کرنے کے بعد خبر کی جائے. کیونکہ بہت تکلیف والی بات ہوتی ہے، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور ایک آدمی کے لیے جنازے کو 24 گھنٹہ روک دیا جاتا ہے. بھائی سب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، سب کو پریشانی ہو رہی ہے. میت کے متعلق بھی یہی قاعدہ ہے کہ جلد سے جلد ان کو ان کی جگہ پہ پہنچا دیا جائے، اور جب تک تدفین نہیں ہو جاتی ہے لوگوں کے پاس یہ کھانا پینا سب مشکل ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. جب تدفین ہو جاتی ہے تو پھر دھیرے دھیرے تکلیف کا معاملہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اس زمانے میں وصیت واقعی بہت ضروری، خاص طور سے ہم ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر وصیت وغیرہ نہیں کریں گے تو بدعت کے مطابق ہماری تدفین ہو جائے گی، بدعت کے مطابق ہماری تدفین ہو جائے گی. جیسے قبرستان ہی کا معاملہ دیکھیں، ہمارے پاس قبرستان بھی ایک جیسی نہیں ہے، بہت سارے قبرستان ایسی ہیں جہاں پر خوب بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی کی قبر پختہ بنی ہوئی ہے، سنت کے مطابق وہاں دفن نہیں کیا جاتا ہے. تو ایسے مواقع پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی قبرستان اگر دور ہی کیوں نہ تھوڑی، تو ایسے موقع پر جہاں قبرستان میں سنت کے مطابق تدفین کی جا رہی ہو، وہاں قبروں کو پختہ نہ بنایا جا رہا ہو، تو اس طرح کی وصیت کیا آدمی کر سکتا ہے. کیونکہ ایسی خبروں کے اندر جانا جہاں پر اس طرح کا معاملہ، اس سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اور یہ وصیت کرنا یہ زمانے سے یہ معاملہ رہا ہے. وصیت کیا ہے؟ یہ زمانے سے یہ معاملہ رہا ہے، لوگ کرتے آئے ہیں اپنی تجہیز و تدفین کے متعلق اور اپنے کفن دفن کے متعلق. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، اور اپنی وفات سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، اور دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے اس طرح کی وصیت کی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی. سب لوگ کیا ہے اپنی تجہیز و تدفین کو لے کر کے کہاں دفن کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، لوگ وصیت کرتے آ رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے اپنے زمانے کے اندر تو یہ معاملہ اور زیادہ تاکید والا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہے اپنے علاقوں کے اندر کہ سنت کے مطابق کسی آدمی کا آخری معاملہ ہو سکے، یعنی اس کی تجہیز و تدفین وغیرہ کا سارا معاملہ کیا آسانی کے ساتھ سنت کے مطابق ہو سکے. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنت اگر لوگوں کو معلوم نہیں تو آپ بتا بھی دیں، وہ بھی لکھ دیں کہ سنت یہ ہے اور اسی کے مطابق کیا ہے میری تدفین اور تجہیز وغیرہ کیا ہے ہونی چاہیے. بہرحال یہ چیزیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں کہ ما یجب علی المریض، یعنی وہ چیزیں جو مریض پر کیا ہے واجب اور ضروری ہے، اور اس میں تقریباً 12 نکات مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ ہے تلقین المحتضر. جو آدمی جاگنے کے عالم میں ہو اس موقع پر کیا کیا جائے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے متعلق کئی باتیں
مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی اور بڑی اہم ہے، لیکن اس میں داخل ہونے سے پہلے باذن اللہ ہم اور آپ جو ہے یہ پڑھیں گے کہ مرض کے فوائد، اس کے ذریعے سے گناہ وغیرہ کیسے دھلتے ہیں، تاکہ انسان کو اپنی تکلیفوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے. بہت سارے لوگ بہت تکلیف میں رہتے ہیں اور تکلیفوں پر نہ ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نہ درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ اول فول بکنے کی وجہ سے اور صبر کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے اور زیادہ کیا ہے وہ گنہگار ہو جاتے ہیں. یعنی تکلیف پر تکلیف والا معاملہ ان کا ہو جاتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں کیا ہمارا ضابطہ اور طریقہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ پہلے اس کو ذکر کر کے پھر اس کے بعد آگے موضوع میں داخل ہوں گے. اور آج کا درس انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آئندہ ہفتے میں اللہ نے زندگی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے خاص طور سے درس کے متعلق. اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو میں تمہاری ریویژن کرا دوں آپ لوگوں کو. مریض پر کئی چیزیں واجب ہیں جو اس کو کرنا چاہیے. آپ میں سے کوئی 3 چیزیں ذکر کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو وصیت. سب سے پہلے ایسے مت کہیے، اگر اس کو کچھ وصیت کرنی ہو تو وصیت کر لے، ایسے کہیں، کیونکہ سب سے پہلے نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے. وصیت کن کا وصیت کرے گا؟ ان کے لیے وصیت کرے. جو مطلب جیسے کسی کا اگر سے قرض لیا ہے اور اس نے قرض ادا کرنا ہے تو جو وارثین ہیں ان کو ذمہ دار مطلب ان کو انفارم کریں. اچھا بس یہ ہے، جو لوگ وارث ہو رہے ہیں ان کو وصیت کر سکتا ہے کہ نہیں جائیداد کی مالک؟ اچھا وصیت مطلب ٹھیک ہے، وہ جو 1/3 حصے اگر سے اس کے بارے میں وصیت کرنا ہے تو اپنے ورثہ کے لیے نہیں کا مطلب ہے وصیت صرف مال میں نہیں، وصیت ہر چیز میں ہو سکتی ہے. وصیت ہر چیز میں، جیسے مثال کے طور پر یہ وصیت کر دیا اس نے کہ میری جو ہے میرے مال میں سے فلاں فلاں کو دے دیا جائے، یہ وصیت ہے. میرا فلاں کے ذمہ یہ حق ہے، یہ دے دیا جائے، یہ وصیت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وصیت. میرے مرنے کے بعد تم لوگ دین پہ قائم رہنا، یہ سب وصیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر وہ چیز جو مرنے والا شخص اپنے قریبی لوگوں کو کہتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ وصیت کہلاتی ہے. میرے جنازہ فلاں جگہ، میری جنازہ فلاں آدمی پڑھائے، مجھے غسل فلاں دے، یہ سب کیا؟ سب وصیت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ سب وصیت ہے. جی اور آگے؟ وصیت صرف قریبی رشتہ دار کے لیے کرنا ہے نا؟ کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. نہیں، وارث کے لیے تو ڈیفائن ہے نا. ہاں وارث کے لیے نہیں کر سکتے نا. ہاں وارث کے لیے تو وارث کے علاوہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اچھا اوکے. لیکن قریبی لوگوں کو کرنا یہ افضل اور بہتر ہے. جی جیسے آپ مسجد کے لیے کچھ حصہ کر لے جائیں، کچھ بیوہ یتیم کے لیے کر لیں، کچھ اور کسی یہ سب کر سکتے ہیں. جو وارث ہو رہے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ باقی سارے لوگوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. اس میں کئی چیزیں اہم ہیں. اب آپ لوگ پوچھتے بھی نہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، سنا آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ جی جی. اولاً یہ طریقہ بہت اچھا نہیں ہے، اڈاپٹ کرنے والا طریقہ بہت اچھا نہیں ہے. اور مان لیتے ہیں اگر کوئی کر لیا تو کیا کرتا ہے کہ اس کے اپنے بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن پوری پراپرٹی اسی بچے کے نام کر دیتا ہے یا بچی کے نام کر دیتا ہے جس کو اڈاپٹ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جائز ہے، درست ہے کہ نہیں؟ کتنا کر سکتا اس کے لیے؟ 1/3. بچے کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے لیے کتنا کر سکتا وہ؟ 1/3. بس. باقی جتنے بھی اس کے قریبی ورثہ ہیں اس میں جو وارث ہو رہے ہیں ان کو دیا جائے گا. پوری نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر کے چلا گیا ہے تب بھی اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، مانا نہیں جائے گا. اور کیا ہے بھائی؟ یہ نہیں کہ مریض آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، موت کی تمنا نہ کرے، یہ سب نہیں ہے. جی ہے شیخ، بتائے تھے. جی یہ سب بھی ذہن میں رکھیں. اور جو ہے
کن لوگوں کے لیے کتنے دن تک وصیت کسی کو بھی کرنی ہے تو تیار رہے بالکل. ایسا نہیں کہ کل لکھ دوں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ تیار کر کے رکھا رہے, اس پہ گواہ بنا لے, کیونکہ کل کو کوئی کہہ سکتا نہیں بھائی یہ تو ہم جانتے ہی نہیں, اس پہ گواہ وغیرہ بنا لے, لوگوں کے علم میں لے آئے, اس کا ذکر بھی کرتا رہے. ایسا بھی ہے ساری کی ساری چیزیں. بہرحال وصیت میں نقصان کسی کو نہیں پہنچایا جا سکتا, غیر شرعی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے. اگر کر دی گئی ہے تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. اس زمانے کے اندر جنازے کے متعلق اور اس کے حکام کو لے کر کے وصیت کرنے کو آپ کس حد تک ضروری سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ حد تک بہتر ہی سمجھتے ہیں, یہ سب یہ کہہ لیتے ہیں بہت حد تک ضروری ہے شیخ, نہیں تو پورے بدعت خرافات ہوں گے شیخ. جی. موجودہ زمانے میں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس کے اگر ہمیں یقین ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی چیزیں آنے کے لوگ اسی طریقے سے تدفین کریں گے, تو آپ اور ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ یہ وصیت پہلے سے تیار کر رہے ہیں اور اس کو بالکل جو ہے گواہ وغیرہ بنا لیں اس پر, تاکہ جو ہے کسی بھی طرح کی مشکلات نہ آئے. اور یہ بالکل لکھی ہوئی ہونی چاہیے, بالکل لکھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ مشکل نہ آئے. وصیت جب تیار رہے گی تو کسی انسان کو حق نہیں پہنچے گا کہ وہ ادھر ادھر کرے. بھائی یہ مرنے والے ہی نے کہا کہ مجھ کو یہاں دفن کرنا ہے, مرنے والے ہی نے کہا کہ میرے لیے انتظار نہیں کرنا ہے, مرنے والے ہی نے یہ کہا کہ بھائی مجھ کو 3 کپڑوں میں کفن دینا ہے, بہت مہنگے کفن میں نہیں دینا ہے, مرنے والے ہی نے کہا کہ میری قبر ایسے کھودی جائے گی, مرنے والے ہی نے کہا ہے کہ مجھے میری نماز جنازہ یہ لوگ پڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے, ہمارے یہ بہت پختہ ثبوت ہو جائے گا جس کے ذریعے سے کیا ہے بڑی آسانی سے عمل کیا جا سکے گا. تو بہت ضروری ہے موجودہ زمانے میں کہ اس کا اہتمام کیا جائے. بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے, شاذ و نادر کسی کے بارے میں آپ کے کان سنے ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت تیار کی ہے کہ ایسے ایسے کیا جائے, سنت کے مطابق ان کو دفن کیا جائے, بدعت سے بچایا جائے. اس طرح کی چیزیں آپ بہت کم سنیں گے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رونے والے لوگ ہیں, چیخنے چلانے والے لوگ ہیں, تو اس طرح کے تمام مواقع پر وصیت کا اہتمام اور اس کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ان کے پاس کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے باذن اللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.